بابا اشفاق احمد اپنی کتاب زاویہ میں لکھتے ہیں، یہ ایک بھری برسات کا ذکر ہے۔ آسمان سے ڈھیروں پانی برس رہا تھا اور میری کیفیت اس طرح کی تھی کہ جیسے میرے دل کے اندر بارش ہو رہی ہو۔ کچھ ایسا ہی می بستی کے اوپر بھی برس رہا تھا۔ میں تھوڑا سا زخم خوردہ تھا۔ اس زخم کا مداوا میرے پاس نہ تھا، ماں سوائے اس کے کہ میں ڈیرے پر چلا جاؤں اور اپنے بابا کی خدمت میں اظہار کروں۔ بات یہ تھی کہ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست جو میرے ساتھی بھی تھے، وہ افسانہ نگار تھے اور کالم بھی لکھتے تھے۔ انہوں نے کالموں میں میری بڑی کھچائی کی تھی، اور جب کالم نویس رنگیتا ہے تو جس کی کھچائی ہوتی ہے اس کے پاس کوئی اخبار نہیں ہوتا جس میں وہ جواب لکھ سکے۔ وہ بیچارہ غم زدہ ہو کر گھر بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ بھی انہوں نے کچھ ایسا کیا اور بڑا تابڑ توڑ 3-4 سخت حملے کیے۔ میں اپنے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے ڈیرے پر چلا گیا اور بابا جی سے کہا، میں بڑا دکھی ہوں اور اس بات کی مجھے بڑی تکلیف ہے۔ اس شخص نے جو میرا بظاہر دوست ہے، ہم سے محبت کے ساتھ ملتے ہیں اور ٹی ہاؤس میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس طرح کی کارستانی میرے لیے کر سکتا ہے، پھر یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، او پت، آپ اس کو سمجھے نہیں، یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ 2 صوفی تھے، ایک بڑا صوفی، ایک چھوٹا صوفی۔ یہ دونوں گھومتے رہتے، بازاروں گلیوں میں گھومتے تھے۔ چلتے چلاتے یہ ایک جنگل میں چلے گئے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی، بڑی تابڑ توڑ بارش ہوئی تھی، جنگل بھیگا ہوا تھا۔ اس جنگل میں جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر لگے تھے، پتوں کے شاخوں کے انبار تھے۔ اس بڑے صوفی نے دیکھا شاخوں اور پتوں کے درمیان ڈھیر میں ایک سانپ کچھ مرجھایا اور کچھ سنگڑایا ہوا بیٹھا ہے۔ وہ پہلے آگ کی حدت سے زخم خوردہ تھا، پھر اس پر جب بارش پڑی تو وہ زندہ سانپوں میں سے ہو گیا۔ صوفی کو بڑا ترس آیا، اس نے آگے بڑھ کر سانپ کو اٹھا لیا۔ چھوٹے صوفی نے کہا، حضور کیا کرتے ہیں؟ سانپ ہے، موذی ہے، اس کو اٹھایا نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، نہیں، بیچارہ ہے، مجبور ہے، زخمی ہے، زخم خوردہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کی کچھ خدمت کرنی چاہیے۔ تو وہ سانپ کو ہاتھ میں لے کر چلے۔ پھر دونوں باتیں کرتے کرتے کافی منزل طے کرتے گئے۔ جب ٹھنڈی ہوا لگی جھولتے ہوئے سانپ کو تو اسے ہوش آنے لگا۔ جب ہوش آیا تو وہ طاقتور ہو گیا تو اس نے صوفی صاحب کے ہاتھ پر ڈس لیا۔ جب ڈسا تو انہوں نے سانپ کو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ ایک درخت کی جڑ کے پاس رکھ دیا، کیونکہ وہ اب ایک محفوظ جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ اب یہ یہاں پر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ریوائیو کر لے گا، جہاں بھی اس کا دل ہوگا چلا جائے گا۔ چھوٹے صوفی نے کہا، دیکھیں سر، میں نے تو کہا تھا آپ کو یہ موذی جانور ہے، آپ کو ڈس لے گا، آپ تو بہت دانش مند ہیں، مجھے سکھانے پر مامور ہیں۔ انہوں نے کہا، ڈسا نہیں، اس کی شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ سانپ اس طرح شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ جو تمہارے خلاف لکھتا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے، تم ناراض نہ ہو۔ میرا دل جو بڑا بھاری بوجھ تھا دور ہو گیا، میں بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا۔